جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر خزانہ آزاد کشمیر اور ان لینڈ ریونیو کا محکمہ بھی ان کے پاس ہے، اور دوسرا یہ جو آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے وفاقی وزیر امور کشمیر کی زیر نگرانی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، اس میں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے چودھری قاسم مجید صاحب اس کمیٹی کے جو ہے وہ انچارج ہیں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے. ہم ان سے گفتگو کریں گے. ان کی جانب سے آج ایک وفاقی وزراء کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو تمام مطالبات ہیں وہ پورے کر دیے گئے ہیں، لیکن آج کی میٹنگ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کا یہ انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئے. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، اور آپ نے جیسے بتایا بھی ہے پریس کانفرنس میں کہ آپ کے معاہدے پہ، ان کے معاہدے میں آزاد حکومت کی جانب سے تمام مطالبات پر عمل درآمد جو ہے وہ تقریباً کر دیا گیا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ان کی جانب سے کیا تحفظات ہیں، وہ آج کی میٹنگ میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ میٹنگ کچھ عرصہ قبل، جو 10 سے 15 روز قبل مظفر آباد کی میٹنگ کی ایکسٹینشن میں یہ میٹنگ ہونی تھی، اور وہیں پہ اس کی ڈیٹ بھی طے ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج 5 تاریخ کو جیک کے ساتھ ہماری دوبارہ امپلیمنٹیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی، جس میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آزاد کشمیر سے میں خود تھا، اور دیوان علی چغتائی صاحب تھے، اور 3 ممبران آنے تھے جیک کی جو کور کمیٹی کے. پر انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکے. 4 اکتوبر 2025 کو ایک معاہدہ ہوا تھا جیک کا آزاد کشمیر حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی تھی. بیچ میں کیونکہ یہ 90 ڈیز کے اندر امپلیمنٹیشن کرنی تھی، پر انفارچونیٹلی 5-6 ہفتے اس میں ضائع ہوئے، کیونکہ اس وقت ایک حکومت تبدیل کرنے کا پروسیس جاری تھا، اور کافی سارا کام مکمل ہو چکا تھا. چیف سیکرٹری کے اینڈ پہ جو چیزیں تھیں، چیف سیکرٹری صاحب ایک رول ادا کر رہے تھے برج بٹوین آزاد کشمیر گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. پر ایگزیکٹو اتھارٹی پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پر وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کی گئی. پر نومبر 18 کو ہم لوگ گورنمنٹ میں آئے، اور فرسٹ ہماری کیبنٹ ہوئی 1 دسمبر کو، اور اس کے بعد الحمدللہ جمعے تک ہم نے 5 کیبنٹس کی ہیں، اور جو جیک کے ساتھ آزاد کشمیر کے اینڈ پر جو چیزیں تھیں اس پہ ہم نے امپلیمنٹیشن کیا، اور موقع پر کام شروع ہو گیا. نمبر 1 ان کا ایک مطالبہ تھا جو ایف آئی آرز رجسٹرڈ تھی. 192 ایف آئی آرز تھی، جس میں سے 177 ایف آئی آرز ختم ہو گئی ہیں، کیبنٹ نے ختم کر دی. 15 ایف آئی آرز ایسی اسٹینڈ کر رہی ہیں جو ڈیتھس پہ 302 پہ تھی. پھر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا، کیبنٹ نے وہ بھی اپروو کر دیا، اور وہ ہم نے ہائی کورٹ کو لکھ دیا، اور ہائی کورٹ کے آنریبل جو سی جے صاحب ہیں وہ اس پہ جوڈیشل کمیشن نومینیٹ کر دیں گے. اسی کے ساتھ ایک ان کا تھا کہ دونوں سائڈ سے جو لوگ جن کی ڈیتھس ہوگی ان کے لواحقین کو کمپنسیٹ کرنا، اور زخمیوں کو معاوضہ دینا، اور جابس دینا. 1 کروڑ روپیہ پر فیملی دیا گیا، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں ڈپٹی کمشنر صاحبان نے چیکس دے دیے. 10 لاکھ جیک نے کہا تھا کہ اس کو دینا جو بلٹ گن اور اٹیسٹڈ ہو فرام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور سی ایم ایچ مظفر آباد، وہ بھی دے دیے گئے. جو جابس پہلے آفر لیٹر دیے گئے تھے، اور باقاعدہ جابس بھی دے دی گئی ہیں ان کو. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک ایشو تھا 150 KV الیکٹرکسٹی والا ٹیرف تھا، وہ بھی نوٹیفائی ہو گیا، امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اور نیکسٹ جو آپ کے بجلی کے بل آئیں گے اس ٹیرف کے جو نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ کے بجلی کے کمرشل ریٹس جو ہیں سارے کچھ اس کے مطابق آئے گا. اس کے علاوہ ایک اور تھا منگلا ڈیم، جو 2013 میں امپاؤنڈنگ ہوئی تھی ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر. کچھ گھر ایسے تھے جو پانی کے اندر آ گئے تھے، ان کے بجلی کے میٹر ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے تھے، ان کو بلنگ آ رہی تھی. حکومت نے وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، بجلی کے بل بھی ہم نے معاف کر دیے اور ڈسکنیکٹ کر دیے میٹرز. اس کے علاوہ منگلا ڈیم میرپور کے جو متاثرین تھے اضافی کنبہ جات کے حوالے سے تھا، کابینہ کی ایک کمیٹی ہے جس کا میں خود چیئرمین ہوں. وہ 15 دسمبر کو ہمارے پاس رپورٹ آ جائے گی، کیونکہ میں نیو سٹی میرپور کے اندر ایشو پڑ رہا تھا کہ جہاں پر 3300 ہم نے پلاٹ لگانا تھا، وہاں پر آلریڈی جنیال ایک موضع ہے جہاں پر 1300 مختلف شکل کے اندر کمرہ جات مکان، رہائشی مکان جو ہیں تعمیر ہیں، ان کو بھی ریگولائز کرنا تھا. اور جیک کی کور کمیٹی نے خود مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ان کو پلاٹ بھی دینے اور ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. بیسیکلی وہ دے واز پر جنیال، تو وہ کیونکہ ماسٹر پلان میں چینجنگ کرنی پڑ گئی تو اس کو یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. اس طرح ڈڈیال کے اندر مینڈر کالونی ہے، کشمیر کالونی ہے، وہاں پر الیکٹریفیکیشن کا ایشو تھا، واٹر سپلائی کا ایشو تھا، اور ان کو حقوق مالکانہ تھے کشمیر کالونی کے اندر. واٹر سپلائی اور الیکٹریفیکیشن تو ہم لوگوں نے کر دی اے ڈی بی میں. حقوق مالکانہ کیونکہ 2021 میں خالصہ ایکٹ ختم ہو گیا تھا، اب اس میں ایک پالیسی ہم لا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ بھی ان کو دے دیے جائیں گے. اس کے بعد سب سے بڑا ایک ہیلتھ کارڈ کا تھا. ہیلتھ کارڈ الحمدللہ کیبنٹ نے جو لاسٹ ہے اس میں بھی پرائم صاحب نے اب ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 20 جنوری کی آخری تاریخ ہے، اور 21 کو انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں
وہ ہیلتھ کارڈ کی سہولیات سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. G2G ہم نے اپروول دیا, اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ ہم نے فائنینشیل امپیکٹ بھی دیکھنا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ وقتی طور پر اس کو کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ایک ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کل اس کی فائنینشیل چیزیں ہم نہ دیکھ سکیں یا اس کا کس ماڈل پہ ہم نے جانا ہے تو اسٹیٹ کو کل ایک اور پریشانی کا عالم ہو. تو وہ اس لیے کابینہ کی کمیٹی بنی تھی. سیکٹری ہیلتھ ہمارے بڑے ماشاءاللہ دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں, منسٹر ہیلتھ کر رہے ہیں, تو اگلے چند دنوں میں وہ بھی فائنل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کا واٹر سپلائی تھی تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر, وہ بھی ADP میں انکلوژن ہو گئی ہے. پھر MRI اور CT اسکین مشینز تھی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ دینی تھی, وہ فیڈرل نے دینی تھی. ہم نے 1 جنوری کو ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی میٹنگ کر کے منٹس جاری کر دیے اور وہ فیڈرل کو بھیج دیے, اب پیسے وہ ریلیز ہو جائیں گے. ایک یہ تھا 10 بلین دینا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی کے لیے, اس کی ماڈیفکیشن کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, جہاں پہ نئی لائنس ڈلنی ہے, ٹرانسفارمرز ہوں, جو بھی ہو, اپ گریڈیشن ہے الیکٹریسٹی کے نظام کے اندر. وہ آئسکو کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. آج PC1 ہم نے آئسکو کے اندر پاور ڈویژن کے اندر ہم نے دے دیے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ نے وہ پیسے ریلیز کرنے. ٹوٹل 38 پوائنٹس تھے, 38 میں سے 18 پوائنٹس نوٹیفائی ہو چکے ہیں. کل میں کسی عزیز کی پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ گا ہوگا, یہ گا ہوگا ماضی میں ہوتا رہا, ہم مانتے ہیں اس چیز کو. موجودہ جو عوامی حکومت ہے فیصل ممتاز راٹھور جس کے پرائم منسٹر ہیں اور کابینہ, یہ گا پہ یقین نہیں رکھتی. ہم جو کام ہوگا موقع پہ ہم کام کر کے آپ کو دکھائیں گے, جو نہیں ہوگا ہم کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. اور 16 ایسے پوائنٹس ہیں جس پر 80% پلس کام ہو چکا ہے. اب کچھ لیجسلیشن کے متعلق ہے, وہ جب تک لیجسلیشن ہم نہ کریں تب تک نہیں کر سکتے. اسی طرح ان کا ایک تھا پراپرٹی ٹیکس کی جو ٹرانسفر تھی, جو ٹرانسفر آف پراپرٹی تھا اس پہ ٹیکس 22% سے پلس تھا. وہ کہہ رہے تھے پنجاب یا KP کی گیٹ پار کیا جائے. وہ اینڈ ریونیو کے متعلقہ تھا, میری منسٹری تھی اور اس کمیٹی کو میں لیڈ کر رہا تھا. وہ بھی ہم نے جمعے والے دن جو کیبنٹ ہوئی ہے اس میں اپروول دے دی ہے کیبنٹ نے. اب اس کا آرڈیننس جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک زیادہ سے زیادہ, اس پہ بھی امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کا کشمیر بینک کو شیڈیول کرنا تھا. یہ ایک بڑی ڈیمانڈ تھی نہ صرف اسٹیٹ کے لوگوں کی بلکہ ڈائسپورا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر بینک کو شیڈیول کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں, ایک تو کور بینکنگ ہے, سافٹ ویئر, اس پہ کام ہو چکا ہے اور صبح میری اس پہ بریفنگ بھی ہے. سیکنڈ تھا کہ کشمیر بینک کی ایکویٹی ہونی چاہیے 10 بلین. ہم 2.9 سے شارٹ تھے, جو پچھلے کافی عرصے سے وہ شارٹ فال ختم نہیں ہو رہا تھا. اور پرائم صاحب کی مہربانی اور کابینہ کی کہ مجھے سیکٹری فائنانس نے بتایا کہ فلان جگہ سے ہم پیسہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو جب میں لے کے گیا, کیونکہ کشمیر بینک کے بورڈ کا میں چیئرمین بھی ہوں, اور پرائم صاحب نے بڑی اس پہ مہربانی کی اور کابینہ کے دوستوں نے وہ بھی ہم نے منظور کر کے ہم نے لیٹ اینڈ آف دا سمر سے پہلے ہم نے وہ بھی ایکویٹی اس کی جمع کر کے ہم نے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ایز سون ایز پاسبل ہم لوگ اسٹیٹ بینک کو شیڈیولنگ دیں. ایک اور ان کا جو مطالبہ تھا مہاجرین کی سیٹوں پہ, وہ ایک کمیٹی بنی ہے جس کی جمعے کو میٹنگ ہوئی ہے, اس کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. یہ ایک آئینی معاملہ ہے, یہ سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے, آئینی معاملہ ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ہم لوگ کریں, کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے مہاجرین ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ملک پاکستان کے لیے ریاست کے لیے ہجرت کی ہوئی ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کی قربانیاں رہ گائیں جائیں, جن کی ان کی نسلیں سوچیں کہ ہم لوگوں نے کیا کی ہے. تو جب کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے, اپنی اپنی تجاویز دیں گے, پھر جو قانون قاعدہ کہتا ہے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی رائے دیں گے, اس کے بعد ایک اس پہ کنکلوژن ہوگی. تو آج سچی بات ہے, میں خود کیونکہ ان سے رابطے میں ہوتا تھا, کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں پتہ لگی کہ کیوں نہیں ہمارے وہ دوست ہیں ہمارے بھائی. میری آپ کے چینل کے ساتھ یہ ہے کہ پرائم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوتے ہیں, اور ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے. ہم لوگ ایک خطے کے رہنے والے ہیں. اگر آپ کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ آپ نے ریاست کی بہتری کرنی ہے اور ہمارا ایجنڈا بھی ہے کہ ہم نے ریاست کے لوگوں کی بہتری کرنی ہے, تو وائی ناٹ وی شوڈ سٹ آن دا ٹیبل اینڈ ڈسکس آل دا تھنگس. ماضی میں ڈیلے ٹیکٹکس ہوتی رہی ہے. آئی واز اے پارٹ آف دا گورنمنٹ, پر ایگزیکٹو اتھارٹی از دا پرائم منسٹر. جب پرائم منسٹر خود آ رہا ہے آپ کے پاس, اضلاع میں جا رہا ہے, آپ کے گھر گیا ہے پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر از ولنگ ٹو ڈو جو بھی ضرورت ہے آپ کی, اس کے اندر ہم کریں. اور یہ عوامی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے اس ایگریمنٹ پہ بھی عمل کریں گے. اور اگلے دنوں میں ہم چارٹر آف ڈیلیورنس دینے جا رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کیا کرنا ہے, ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر کیا کرنا ہے, ہم نے روڈ انفراسٹرکچر کا کیا کرنا ہے, ہم نے جابس کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے ٹوریزم کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے IT سیکٹر کے اندر کیا کرنا ہے. UFS کا وہ کہہ رہے تھے کہ CO لگائیں. وہ CO بھی اشتیاق صاحب نے کمشنر اینڈ ریونیو, ان کو ہم نے CO لگا دی ہے.
اور اگلے دنوں 3 بلین کے قریب وہ پیسہ بھی ہمارے یو ایس اکاؤنٹ میں آ جائے گا. پی ٹی اے سے آلریڈی ہماری بات چیت چل رہی ہے, سیکٹری آئی ٹی اس میں رابطے میں. آزاد کشمیر کے اندر جو موبائل کا ایشو ہے, سگنلز کا ایشو ہے, 4G کا نارمل کال کا ایشو ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور اس پہ کافی سارے اسٹیک ہولڈروں نے ہماری مدد بھی کی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا میں مشکور ہوں, پرائم منسٹر پاکستان کا, پریزیڈنٹ پاکستان کا, وفاقی وزراء کا, قومی سلامتی کے اداروں کا, کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں. اگر آپ کے 38 میں سے 18 ہم نے کر دیے, پیچھے 20 رہتے, 20 میں سے اگر 16 پہ ہم لوگ 80% کام کر گئے تو 3-4 ہفتوں کی بات ہے, اس کو ہم انفولڈ کر دیں گے. تو ہم یہ بتائیے گا منسٹر صاحب کہ آپ نے جو کہ بتا بھی دیا بڑے جو پورے طریقے سے 38 مطالبات ہیں کل, 18 آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نوٹیفائی کر دیے. اس میں باقی جو آپ کے آزاد کشمیر کے حوالے سے جو رہ گئے وہ کون سے ہیں, اور دوسرا کتنے ہیں جو وفاقی حکومت نے حل کرنا ہے, اس کا پورا پوائنٹ. سر دیکھیں, ایک ان کا تھا لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ کے بارے میں, وہ ہمارا ایشو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا, آزاد کشمیر گورنمنٹ کا. اس میں ہائی کورٹ کے اندر کچھ ڈسٹرکٹ کونسلز ریٹ پٹیشن میں گئے ہوئے ہیں. سب جوڈیشری معاملہ ہے, جب تک موزد عدالت کوئی اس پر فیصلہ نہیں کرتی تب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. ایک یہ ہمارے متعلقہ چیز ہے. وفاقی حکومت کے متعلقہ ہے تو یہ مہاجرین کی سیٹوں والا تھا, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے متعلقہ تھا کیبنٹ کا سائز 20 کیا جائے, 20 کر دیا. ڈپارٹمنٹ 21 کیے جائیں, 21 کر دیے. سیکٹریز 20 ہونے چاہیے, 20 ہو گئے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی تھنگ از لیفٹ ناؤ. پر ہر چیز کا دیکھیں نہیں, آپ اس کے ڈیولپمنٹ کا بھی کوئی کام ہوتا ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, فارم سے اپروول کرنا سارا کچھ اس کے بعد ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے جو مہاجرین تھے ان کو وزارتیں تو نہیں دی, لیکن آپ نے ان کو جو اسمبلی کی کمیٹی, حالانکہ وہ ظاہر حکومت کا اختیار نہیں ہے, اسمبلی کا اختیار ہے, تو وہ دے کر آپ نے ان کو کمپلسیشن بھی دے دی اور ان کو جو ان کو مراعات بھی کچھ نہ کچھ ان کو مراعات دے دی اس حوالے سے. اور وہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ واپس لیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. سر دیکھیں, جو ایگریمنٹ تھا 20 فلیگ ہولڈرز تھا, اس میں تھا کہ آپ نے 20 فلیگ ہولڈرز جو اسٹیٹ کے اندر سے لوگ ہیں ان کو لگانا ہے, مہاجرین کو نہیں لگانا. ان کے فنڈز فریز کر دیے گئے, ان کو وزارتیں نہیں دی گئی. اب سر جو قائمہ کمیٹیاں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں, یہ اسمبلی کا پروگیٹو ہے, یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو نہیں ہے. اگر آپ قائمہ کمیٹیاں نہیں بنائیں گے تو آپ بزنس کے ساتھ اسمبلی کا چلائیں گے. کچھ چیزیں جو قائمہ کمیٹیوں کے پاس جاتے ہیں, قائمہ کمیٹیاں اپنی رپورٹس پٹ اپ کرتی ہیں, اس پر پھر گورنمنٹ ایکشن کرتی ہے, دیگر ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں. آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, پچھلے 3.25 سال 30 مہینے سے وہ بنی نہیں تھی. بے شمار آپ کے آڈٹ پیرز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے وہ پینڈ تھے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. تو مراعات ہم نے ان کو کوئی نہیں دی, نہ ان کی منسٹر کے برابر مراعات ہیں. جو مراعات ان کی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اسمبلی کرتی ہے. جو ان کو اگر ایک گاڑی ملتی ہے یا پی او ایل کے مد میں ملتا ہے, وہ تو اسمبلی ان کو پروگیٹو دے رہی ہیں. اگر اس پہ بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے ویری ہائی لیول کی کمیٹی بنائی ہے, کنسٹیٹیوشن کمیٹی جو بنی ہے, یہ اس میں لے کر آئیں. وہ اگر کمیٹی جو کنسٹیٹیوشن کمیٹی ہے جس میں فیڈرل کی بھی نمائندگی ہے, اے جے کے گورنمنٹ کی نمائندگی ہے, جیک کی نمائندگی ہے اور لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ لیگل ایکسپرٹس یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ہم نے غلطی کی ہے تو اس کو ہم ریویو کر لیں گے. جبکہ کمیٹیوں کے بارے میں تو ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارا ایگریمنٹ ہے 20 منسٹرز, اس کے اندر جو مہاجرین ہمارے بھائی ہیں, ایم ایل ایز ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے بیچارے. تو اب وہ ایم ایل اے تو ہیں نا, آپ الیکشن کا ویٹ کریں, کل لوگ ان کو نہیں الیکٹ کرتے تو نہ کریں. پر یہ اسمبلی کا پروگیٹو ہے, اسمبلی کا پروگیٹو ایون پرائم منسٹر یوز نہیں کر سکتا. آپ اسمبلی ممبر ہیں اور مہاجرین اس وقت بھی آپ کے کولیگ ہیں اسمبلی میں. یہ بتائیے گا کہ آج چونکہ 5 جنوری کا دن بھی ہے, تو بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو بھارت میں اقدامات کیا, آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے, جو مقبوضہ کشمیر میں ہم آج بھی سیمینار میں مختلف سیاسی لوگوں کی جانب سے تقریر کی گئی کہ وہاں پر ڈیموگرافک تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, اور ہم اپنے مہاجرین کو نکال کر ایکشن کمیٹی کا یہ کیسا مطالبہ ہے اور یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ ان کو نکال کر ہم اپنی جو ڈیموگرافک تبدیلیوں اور ووٹ کا جو حق ہے کشمیریوں کو ہم باہر نکال رہے ہیں. بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں وہ صرف کشمیری ہیں, باقی کشمیر سے باہر والے کشمیری نہیں ہیں. تو اس مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ سر آپ نے خود ہی سوال کر دیا, خود ہی جواب دے دیا. اب اس پہ میں کیا جواب دوں؟ آپ نے سوال بھی کیا, جواب بھی دے دیا. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے تحریک آزادی پہ فرق پڑے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مہاجرین کشمیریوں کا ہمارا رشتہ کمزور ہو. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہماری منزل پاکستان ہے, ہماری منزل تحریک آزادی کشمیر ہے.
ہمیں کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ان چیزوں کو فرق پڑے. باقی یہ کمیٹی کے پاس ہے, جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس پہ دیکھیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جو آپ نے مطالبات بتائے, جو آپ نے حکومت آزاد کشمیر نے جو چیزیں نوٹیفائی کر دی ہیں, اس کے باوجود اگر وہ ہٹ درمی میں رہتے ہیں, وہ آپ کے پاس نہیں آتے, تو پھر کون سا وہ کریں گے؟ پھر آپ کیا لائے عمل اختیار کریں گے؟ کیا ان کے مذاکرات میں انگیج کریں گے, یا مذاکرات میں تو وہ آ ہی نہیں رہے, تو پھر ان کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا جائے؟ سر ہم دیکھیے اپنا کام کر رہے ہیں. لاسٹ منتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی 4 دسمبر کو غالباً, اور یہ ڈیٹ طے ہوئی تھی کہ 5 جنوری کو ہم اسلام آباد بیٹھیں گے, اور ہم لوگ آگے آج گھنٹہ ڈیڑھ فیڈرل منسٹر ہم انتظار کرتے ہیں. بڑی شرمندگی ہوئی ہے مجھے بھی کہ وفاقی وزراء اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان ہمارے بھائیوں کو آنا چاہیے تھا. میں دوبارہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آئیں, آ کر بیٹھ کر ہم چیزوں کو حل کرتے ہیں. ریاست اس چیز کو افورڈ اب نہیں کر سکتی کہ آئے روز ادھر جلوس نکلیں, جلسے ہوں, روز ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں, روز ہمارے بندے ضائع ہوں. دونوں سائڈ سے جو بندے سویلین اگر شہید ہو رہے ہیں اور ہماری فورسز کے لوگ ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی باہر سے لوگ تو نہیں ہو رہے. دونوں بازو میری ہیں, دونوں بازو میری کاٹ رہی ہیں. تو آئیں اس ریاست کی بہتری کے لیے ہم سب بیٹھ کر کام کریں. یہ میری یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیونکہ پہلے بھی جب سابق وزیر اعظم تھے, آپ اس حکومت میں بھی شامل تھے, اس وقت ایک جو الزام عائد کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بیرونی قوت جو ہے, بیرونی ایجنڈا, بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں آزاد کشمیر کے خلاف, جیسے افغانستان میں ہو رہی ہیں ایسے آزاد کشمیر میں بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت بھی کام کر رہی ہے, وفاقی حکومت بھی نیک نیتی سے ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے. پہلے ان کے 2 مطالبات سے پھر 38 ہوئے, وہ بھی تو پھر بھی ان کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرات میں بھی نہیں بیٹھ رہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو مطالبات بڑھے ہیں یہ 2 آٹا اور بجلی سے شروع ہوئے اور 38 کیوں ہے, اس میں ہماری نیگلیجنسی ہے. لاسٹ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 12 دسمبر 2024 کو, اس پر ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. پھر یہ 29 سے 4 والا ایک ایپیسوڈ ہوا, تو یہ پھر چیزیں پائل اپ ہوتی رہی اور یہ 38 پہ جا کے رکا. ہم تو انشاءاللہ 38 کے اندر جو آزاد کشمیر حکومت کے متعلقہ ہے وہ سارے کر دیں گے, اور وفاق کے متعلقہ بھی جو ہے جو پاسبل ہے وہ تقریباً سارے کر دیں گے. باقی بیرونی قوت ہے, بیرونی سازی ہے, جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ خود کلیئر کرے. ادھر قریب ہی رہتے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا, کیونکہ نہیں اس میں ساری سیاسی قیادت تھی, اس میں چودھری یاسین صاحب بھی تھے. وہ ہر بندے نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اپنی اسٹیٹمنٹ کا جواب دیا ہوں. تو یہ تھے منسٹر آزاد کشمیر, وزیر خزانہ آزاد کشمیر اور ان لینڈ ریونیو, اور آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, جو اس کمیٹی کے سربراہ بھی یہ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے ہیں. ان نے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ 192 FIR جو تھیں ان میں سے 177 FIR جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی ختم جو ہے وہ کر دی گئی ہے, لیکن 15 FIR ایسی ہے جو 302 کی ہیں, تو وہ ابھی تک موجود ہے. اور دوسری جانب حکومت آزاد جو ہائی کورٹ ہے اس کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تحریری طور پر حکومت کی کیبنٹ کی جانب سے لکھ دیا گیا ہے. اب جو آنریبل چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ ہیں ان کا یہ پروگریٹو ہے, اور وہ یہ جو جلد جوڈیشل کمیشن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنائیں گے. اور اس حوالے سے تمام تر مطالبات جو ہیں وہ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ ہماری جانب سے کلیئر بھی ہیں, اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے کہ وہ آئیں اور مذاکرات میں شامل ہوں, بیچ چیٹ کے معاملات کا حل نکالا جائے. جی.